اور دوسرا جو ہمارے دادا ابو کچھ کوئی رشتہ دار وفات ہو چکا ہے، کبھی کبھار سال میں یا مطلب صدقہ کر دیتے ہیں، تو وہ صدقہ اس کے نام مطلب کہ میں اپنے دادا کے پیچھے صدقہ کر رہا ہوں یا اپنے ابو کے پیچھے، تاکہ اللہ اس کے اجر اس کے پیچھے دے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب اس کے نام سے منسلک کرنا تو یہ شرط میں نہیں آتا نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب ہم تو اسی لیے ایسے کرتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میرے دادا ابو کے پیچھے چلے، ایثار ثواب. ایثار ثواب میں جو صحیح مسئلہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوں سمجھ لیجیے کہ حنابلہ کی حنبلی علماء کی اکثریت جس کے اوپر چل رہی ہے، اور حنفیہ میں بھی بہت سارے علماء اس میں شامل ہیں، اور میرا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے، فوت شدہ مسلمان کے لیے سوائے نماز کے کوئی بھی نیکی کا عمل کریں گے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچائے گا. ہاں، نماز طواف صرف، عمرہ کر سکتے، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے بس. باقی آپ اس کی طرف سے حج کرتے ہیں، اس کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی جانور ذبح کر کے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو کھانا دیتے ہیں، پکا کے دیتے ہیں، کچا دیتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ پہنچے گا. تلاوت قرآن بالکل پہنچے گا. چوتھا، پانچواں، آٹھواں، 40واں، یہ تو حرام ہے نا جی. یہ حرام کس وجہ سے ہے؟ حرام کس وجہ سے ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں، یہ حرام کس وجہ سے ہے؟ آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، یہ تمام ہندوانہ رسومات کی کاپی کی ہوئی ہے. تیجا، ساتواں، 40واں برسی، ہاں جی، بعض لوگ آج کل 28واں بھی کرنے لگ گئے ہیں، ہاں جی. تو یہ تمام ہندوانہ رسومات ہیں. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں.